الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وقال تعالی فأوفوا الكيل والميزان بالقسط صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان معاملات کی درستگی، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات، اللہ پاک نے عبادات میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، بندے کا اور اللہ تعالی کا معاملہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس میں اگر انسان کمی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ پاک چاہیں تو معاف فرما دیں توبہ کرنے سے، چاہیں تو آخرت میں گرفت فرما دیں۔ ایک چیز ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، بندوں کا معاملہ، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ یہ اللہ تعالی توبہ سے بھی معاف نہیں کرتے، حج سے بھی معاف نہیں کرتے، لیلۃ القدر میں جاگنے سے بھی معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ
شہادت سے بھی اللہ معاف نہیں کرتا، شہید کو بھی روک لیا جائے گا حقوق العباد کی وجہ سے۔ تو حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے، یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سراپا اخلاق، سراپا رحمت، اولین و آخرین کے امام، آپ ہمیں اس بات کی اہمیت دلانے کے لیے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت، اس چیز کی اہمیت دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، اس بیماری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کچھ اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں اس بات کا یقین سا ہو گیا کہ اب امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس غم میں ایک آہو بقا تھا، رو رہے تھے شدت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں نے آپ میں ایک وقت گزارا، زندگی کا ایک حصہ آپ نے بسر کیا، عین ممکن ہے میری ذات سے، میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، عمل سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہو، غیر دانستہ طور پر، شعوری طور پر، غیر دانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم ذرا تھوڑا سا سوچیں، غور کریں، اور کن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ ان جانثاروں کے سامنے بات کہی جا رہی ہے جن کا عالم یہ ہے محمد گر انداز و آب دہن برا آب خونے میں کند انجمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو وہ برکت کے لیے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، جسم پر مل لیتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکتے ہیں، ادب و احترام میں آنکھ بھر کر آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے، آپ کے سامنے سر جھکائے رکھتے ہیں۔ ایسے جانثار انہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کا کوئی حق میرے ذمہ لازم ہو،
میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا تو بدلہ لے لے یا معاف کر۔ اب سوچیں کہ اس سے بڑی امت کو کیا تعلیم ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، دنیا میں ہی جس کا جو حق ہے وہ لے لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تمہارا کیا حق نکلتا ہے؟ کہا میرا حق یہ نکلتا ہے کہ ایک دفعہ میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے میرے جسم پر یوں چھڑی لگا دی تھی یا انگلی لگا دی تھی۔ یہ صحابی کچھ مزاحیہ تھے، مزاح کرتے رہتے تھے، ہنساتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ محبت انہیں یوں چکویا، کہا کہ یہ میرا حق نکلتا ہے تو میں نے اپنا حق لینا ہے۔ اللہ ہو۔ اب صحابہ کرام انہیں گھور رہے ہیں کہ کبھی تو باز آ جائیں، یہ ابھی بھی اپنے حق کی بات کر رہے ہیں۔ خیر آپ علیہ السلام نے ساتھ کہا ٹھیک ہے آپ آئیں۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی یا انگلی لگائی تھی تو اس وقت میری کمر پہ تو کپڑا نہیں تھا اور آپ کی کمر پہ کپڑا ہے۔ آپ نے فوراً یوں چادر ہٹائی، فرمایا تھی اللہ، یہ یوں ساتھ لپک گئے اور مہر نبوت پر بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں سوچ بھی نہیں سکتا، آج میں نے سوچا یہ موقع ہے کہ آپ کی مہر نبوت کی زیارت بھی کر لوں اور بوسہ بھی دے دوں۔ میرے پیاروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انسانوں کے معاملات جس نوع کے بھی ہیں انہیں اپنی زندگی میں حل کریں، حل کریں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہوگا، بڑا گندا بال ہوگا، بیت اللہ کو پکڑ کر ملتزم پہ لپٹ کر کہہ رہا ہوگا یا رب یا رب یا رب، یعنی اللہ کو پکار رہا ہوگا، دعا کر رہا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی دعا اس کے سر سے اوپر تک نہیں جائے گی، ورنہ ایک تو مسافر، دوسرا حرم میں، تیسرا ملتزم پر، یہ سب قبولیت کی جگہ ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، حرم میں دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، زائر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب قبولیت کی علامتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہو کہ یا رب یا رب یا رب، فرمایا اس کی دعا اس کے سر کے اوپر تک نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں جاری ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا پینا، اوڑھنا بچھانا یہ حرام کا ہو، ناجائز ہو۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں۔
میرے پیارو، آج مسلمان اس بات پر مطمئن ہے کہ میں تو ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہوں، ہر سال حج پہ بھی جا رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، اللہ کے سامنے رو بھی لیتا ہوں، لہٰذا میں جو مرضی کرتا رہوں کام چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ بالکل نئی ٹویوٹا کورولا گاڑی نکالیں پٹرول والی اور ڈال دیں اس میں ڈیزل، نئی گاڑی ٹویوٹا کی پٹرول والی آپ مارکیٹ سے لے کے آئیں، گھر میں لائیں، اسٹارٹ کریں، پٹرول کی جگہ ڈیزل یا مٹی کا تیل ڈال دیں اور آپ کہیں گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، گاڑی تو نہیں ہے، بیٹری بھی نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے، تو گاڑی اسٹارٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ نے اس گاڑی کی جو غذا تھی وہ نہیں دی، آپ نے اس کی غذا بدل دی۔ جب غذا بدل دی تو وہ گاڑی کہاں سے اسٹارٹ ہوگی، کہاں سے کولنگ کرے گی، کہاں سے سفر کرے گی، کہاں سے تیز دوڑے گی؟ وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ آپ کو دیکھنے میں، لوگوں کو دیکھنے میں بنگلے میں بڑی اچھی گاڑی نظر آئے گی، لیکن کوڑیوں کے دام ہوگی جو چل کے نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کی غذا جو ہے وہ 2 نمبر ہوگی، 1 نمبر نہیں ہوگی۔ اگر میری اور آپ کی ہاتھ سے تیار کردہ گاڑی غذا بدلنے سے وہ نہیں چل رہی، تو ہم، اگر ہماری غذا بدل رہی ہے، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، لوگوں کو بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ہماری گاڑی اللہ کے ہاں نہیں چلے گی، اللہ کے ہاں نہیں چلے گی۔ اللہ کے ہاں چلنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، قریب زمانے کے ایک شخص جو حضرت کے صحبت یافتہ، حضرت نے انہیں اجازت دے دی، اجازت کا معنی خلافت دے دی، خلافت، حضرت کے پاس تشریف لائے، ساتھ اپنے بچے کو بھی لے کے آئے۔ بچے کی عمر 13 سال، بچے کی عمر 13 سال، اور حضرت پیر ہیں اور یہ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، ہم پیر ان کو سمجھتے ہیں جو پھونک مار کے چولہا اڑا دے، جو پھونک مار کے یہ کرتے، جو پھونک مار کے یہ کرتے، جو ایسا کر دے، جو ایسی کرامت دکھا دے، جو ادھر سے اڑ کے ادھر چلا جائے، ہم کہتے ہیں یہ پیر ہے۔ جو کرنے کے کام بتائے، جو کہے کہ حرام نہ کھائیں، حلال کھائیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں، یہ پیر ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیوں اچھا لگے گا؟ یہ کیوں اچھا لگے گا؟ یہ تو ہمیں کام پہ لگا رہا ہے، یہ ہمیں کہاں اچھا لگے گا؟ تو یہ حضرت کے خلیفہ حضرت کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ حضرت اللہ اکبر حکیم الامت تھے۔ یہ نہیں پوچھا میاں تم نے کتنی تہجدیں پڑھی، کتنے اشراق پڑھے، کتنے پارے روزانہ تلاوت کرتے ہو، فلاں فلاں، یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا۔ فرمایا میاں کیسے آئے؟ کہا حضرت ٹرین سے، ٹرین سے۔ حضرت نے فرمایا کتنے ٹکٹ لیے؟ کہا 1.5، آدھا بچے کا اور 1 اپنا۔ حضرت نے فرمایا بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 13 سال۔ حضرت نے فرمایا 13 سال کے بچے کا ٹکٹ ریل میں پورا لگتا ہے، آپ نے آدھا کیوں لیا؟ کہا دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے۔ فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہیں تو تصوف کی ہوا بھی لگی، فوراً اس کی خلافت سلب کر لی۔ فرمایا تم اس لائق ہی نہیں، فرمایا تمہیں یہی نہیں پتا لگتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب ہے وہ 13 سال کا تو ٹکٹ پورا ہونا چاہیے تھا، کیوں پورا نہیں لیا؟ یہ چوری نہیں، خیانت نہیں؟ ڈانٹا۔
یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ معاملات کی صفائی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج پیروں میں کہاں ہے یہ بات کہ جو ہمیں یہ کہیں، جو ہم سے یہ پوچھیں، جو ہم سے یہ کروائیں، اور جو یہ کہیں گے، جو یہ کروائیں گے، ان کے پاس آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ڈر لگے گا، آئیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے، جب یہ پوچھیں گے تو ڈانٹیں گے، ڈانٹیں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں، اچھا وہ لگے گا جو مرغا لے کے آئیں، بکرا دے کے جائیں، ایسے پیر اچھے لگیں گے۔ اور ڈھول ڈھمکے پر پیر بھی ناچ رہا ہے، مرید بھی ناچ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، واہ بھائی واہ، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سال کے بعد 50,000 روپے، 1,00,000 روپے پیر صاحب کا نذرانہ پیش کر دیا، ساری نمازیں معاف، سارے روزے معاف، سارے حقوق العباد معاف۔ یہ دین اس طرح چلنے والا نہیں ہے میرے پیار۔ سنو، محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، ان کے والد سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ والدہ صفیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی، لونڈی۔ اللہ نے ان سے یہ محمد پیدا کیے، محمد ابن سیرین، بڑے علمی آدمی تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ حضرات ان کے شاگردوں میں سے تھے، بڑے اہل علم تھے۔ علماء نے لکھے ہیں کہ جب یہ کبھی بازار میں جاتے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص انہیں دیکھے نہ، صرف دیکھتا نہیں، جیسے ان کے چہرے کو کوئی آدمی دیکھتا فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتا۔ یہ اللہ کے محبوبین کی علامت ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تاجر تھے، تجارت میں 80,000 درہم کا نفع ہوا، لیکن شبہ پڑ گیا، یقین نہیں، شبہ پڑ گیا کہ شاید اس میں سود کی آمیزش ہے، سود کی آمیزش ہے۔ یہاں شبہ ہے، ہمارے ہاں یقینی سود ہوتا ہے، شبہ بنا کر ہوتا ہے، یقینی سود ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب سے ایسے گھما پھرا کے بات کریں گے کہ وہ کہیں کہ بالکل پرافٹ ہے، یہ کھا جائیں۔ یہاں شبہ ہو گیا، سود نہیں، شبہ ہو گیا۔ اس شبے کی بنیاد پر 80,000 درہم صدقہ کرتی ہے، 80,000 درہم صدقہ کرتی۔ اگلا سودا یہ کیا، 40,000 کا زیتون خریدا، تیل، 40,000 درہم کا زیتون کا تیل خریدا۔ جب وہ کنٹین کنستر کھولا تو ایک کنستر میں سے مرا ہوا چوہا نکلا ہے، چوہا نکلا ہے ایک کنستر میں سے۔ دیانتداری سے بتائیں، آج اگر ایک میں سے نکلا، ایک ہی سے تو نکلا ہے، باقی تو ٹھیک ہے، باقی تو ٹھیک ہے۔ شبہ ہو گیا، خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب یہ تیل کولو میں بنایا جا رہا تھا اس وقت یہ چوہا بیچ میں آ گیا۔ اب یہ شک ہو گیا، اس شک کی بنیاد پر 40,000 درہم کا یہ زیتون کا تیل بہا دیا، بہا دیا۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی حرام کی چیز، مشتبہ چیز کسی مسلمان کے حلق تک پہنچے۔ ہم مقروض ہو گئے۔ جب مقروض ہو گئے تو سامنے والی پارٹی نے انہیں جیل میں بند کرا دیا۔ قرض لوٹائیں، قرض لوٹانے کے لیے پیسے نہیں۔ اب جو بات سننے والی ہے وہ جیل کا جو سپریڈنٹ تھا
وہ حضرت کے ارادت مند، عقیدت مند، محبت کرنے والوں میں، جان پہچان والوں میں، اس نے حضرت سے کہا حضرت ایسا ہے رات کو چھوڑ دیا کروں گا، آپ گھر میں جا کے سوئیں، مزے کریں، رات کو چھوڑ دیا کروں گا، گھر میں چلے جایا کریں، اور صبح کو آپ جیل میں آ جائیں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا دیکھا ہمارا ایسا تعلق واسطہ ہے، سپرنٹینڈنٹ میں مرید ہے بھائی، اس نے بھی گھر بھیج دیا۔ فرمایا یہ تو تمہارے فرض منصبی میں خیانت ہے، خیانت، تمہاری اس خیانت میں میں تمہارا معاون نہیں بنوں گا، تمہارے اس فرض منصبی میں یہ جو تم کرو گے یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، میں اس میں تمہارا مددگار نہیں بنوں گا، نہیں جیل میں رہے۔ تکلیف برداشت کی، امت کو تعلیم دے گئے کہ دین اس طرح سے زندگی گزارنے کا نام ہے، اس طرح سے چلنے کا نام ہے دین۔ یونس بن عبید یہ بھی تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، دکان تھی، تاجر تھے، بھتیجا دکان پر بیٹھا ہوا تھا، تو سوٹ پہچان لیا، کہاں ان کی دکان سے سوٹ لے کے جا رہا تھا، سوٹ پہچان لیا کہ یہ ہماری دکان کا ہے۔ اس گاہک سے پوچھنے لگے یہ کتنے کا خرید ہے، کتنے کا خرید ہے؟ اس نے کہا 400 کا، 400 کا، کہا واپس آؤ، اس نے تم سے 200 زیادہ لیے ہیں، یہ 200 کا ہے، 400 کا نہیں ہے، یہ 200 کا ہے، 400 کا نہیں ہے، تمہیں 200 واپس کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ 500 کا ملتے ہیں، پھر بھی 100 روپے میں مجھے فائدہ ہے، میں اپنی خوشی سے لایا ہوں۔ کہا نہیں چلیں، واپس لائے، اور واپس لا کر کے 200 روپے، 200 درہم واپس کیے، اور بھتیجے کو ڈانٹا خبردار اس طرح کی آئندہ کبھی حرکت کی۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو شاباش دیتے بھتیجے کو، واہ بھائی واہ، تم تو ابھی سے اتنے منجے ہوئے ہو کہ چچا کو پیچھے چھوڑ گئے، آگے چل کے تم تو دنوں میں ہی ماشاءاللہ سے کروڑپتی بن جاؤ گے۔ نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو دیانتداری سے، ایمانداری سے، تقوی کے ساتھ ہر مسلمان کا خیال رکھتے ہوئے، جو دین کے تقاضے ہیں اس پر چلتے ہوئے زندگی گزاری، آج بھی زندہ ہیں میرے پیاروں۔ صدیاں گزر گئی اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی زندہ ہیں، اچھی صورت میں زندہ ہیں، ایک نمونے کی شکل میں زندہ ہیں، اسوہ حسنہ کی صورت میں زندہ ہیں، مشعل راہ کی صورت میں زندہ ہیں۔ پتہ چلا اگر ایماندار، کلمہ پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر سیدھے طریقے سے زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مشکلات تو ہوں گی، اسی مشکلات کا نام تو امتحان ہے۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوں تو پھر تو کیا زندگی ہے؟ اب دنیا سجن المومن، تو اسی لیے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہا کہ مومن کے لیے قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ اللہ کے نبی پہلے فرما گئے اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات ہیں، لیکن انہی مشکلات سے گزرنا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ جب انہی مشکلات سے گزر کر زندگی گزارے گا تو معذرت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ عرش سے قبولیت صادر فرما دیں، اللہ عرش سے قبولیت صادر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔